اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ عادیات کے جو کہ 11 آیات کے اوپر مشتمل ہے، جس کے اندر خداوند متعال نے ابتدا میں کچھ عظیم چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ ان قسمیں کھانے کے بعد جو ہے وہ خداوند متعال انسانیت کی مشکلات کی اس جڑ کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام مشکلات پھوٹتی ہیں اور جس کی وجہ سے انسانیت تمام مشکلات کا سامنا کرتی ہے۔ اس مشکل کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور اس مشکل کی جانب اشارہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس مشکل کا حل بھی بیان کرتا ہے کہ یہ مشکل کس طریقے سے حل ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سورہ کے مطالب کی جانب بڑھیں، کچھ وہ روایات آل محمد علیہ السلام سے کہ جو اس سورہ کو پڑھنے کی ثواب کو بیان کرتی ہیں، نہ صرف ثواب بیان کرتی ہیں بلکہ اس سورہ کے پڑھنے کے دنیاوی فوائد کیا ہیں ان کو بھی بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ من قرأ سورۃ العادیات وادمن قراءتها، کہ جو بھی شخص سورہ مبارکہ عادیات کی تلاوت کرے اور نہ صرف تلاوت کرے بلکہ مسلسل جو ہے وہ پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ بعثہ اللہ عز وجل مع امیر المؤمنین علیہ السلام، خداوند متعال جب اس کو مبعوث کرے گا، قبر سے اس کو اٹھائے گا، تو اس کو امام علی علیہ السلام کے ساتھ مبعوث کرے گا، اور امام کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مبعوث کرے گا۔ کتنا عظیم مقام ہے۔ اور اس کے بعد بیان کرتا ہے وَقَانَ فِي رُفَقَائِهِ، نہ صرف اس طریقے سے مبعوث کرے گا بلکہ امام کے ساتھ رکھے گا، امام کے رفقا میں سے شمار کیا جائے گا۔ یعنی کتنا عظیم مقام ہے اس سورہ کو پڑھنے کا، کتنا بڑا فائدہ ہے یہ کہ انسان دنیا میں سورہ کو پڑھے تو بعثت جب مبعوث کیا جائے گا تو امام علی کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ جو بیان کرتی ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ من قرأ هذه السورة اعطي من الاجر كمن قرأ القرآن، کہ جو بھی شخص اس سورہ کی تلاوت کرے اس کو خداوند متعال اتنا فائدہ اور اتنا ثواب اجر فرمائے گا کہ جیسے ایک شخص نے مکمل قرآن کی تلاوت کی ہو، اتنا جو ہے وہ اس کو ثواب ملے گا۔ کہاں صرف 11 آیات اور کہاں 6666 آیات، اتنی آیات پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ اس کو خداوند متعال اتنی معمولی سی چھوٹی سی سورہ سے پڑھنے سے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ تو اخروی ثواب، دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ بیان کیا کہ ومن ادمنا قراءتها وعلیہ دین، خاص طور پہ کہ جو شخص جو ہے وہ اس سورہ کی تلاوت کرے اور اس کو یہ مقروض ہو، کسی کا قرض ہو اس کے اوپر، اعان اللہ علی قضائہ سریعا، تو خداوند متعال اس قرضے کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائے گا، اور اس انداز سے مدد فرمائے گا کہ بڑی جلدی جو ہے اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، خدا اس کی مدد فرمائے گا۔ کائنن مکان، جتنا بھی زیادہ قرضہ ہو، جتنا بھی قرضہ ہو، خداوند متعال کی مدد سے جو ہے وہ یہ ادا کر پائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو بیان کرتی ہے، امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ من قرأها للخائف امن من الخوف، کہ اگر اس سورہ کو کسی ایک ایسے شخص کے لیے پڑھا جائے، اب وہ چاہے شخص خود پڑھے اپنے لیے یا کوئی اور اس کے لیے پڑھے، کہ جس کو کوئی خوف لاحق ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کو کسی چیز سے خوف زدہ ہو، یہ تو امن من الخوف، خدا اس سورہ کی برکت سے، اس سورہ کی مدد سے اس کو اس خوف سے نجات عطا فرمائے گا۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ وَقَرَأَتُهَا لِلْجَائِعِ يَسْكُنُ جَوْعُهُ، اور اگر اس کو ایک ایسے شخص کے لیے پڑھا جائے کہ جو بہت بھوکا ہے، تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے اس کی بھوک کے اندر جو ہے ایک سکون آئے گا، ایک اطمینان آئے گا، ایک ٹھہراؤ آئے گا بھوک کے اندر۔ پھر بیان کیا کہ وَلِلْعَطْشَانِ يَسْكُنُ عَطْشُهُ، اور اگر اس کو ایک ایسے شخص کے لیے پڑھا جائے جو پیاسا ہے، جو پیاس کے مارے اس کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ اس سورہ کے پڑھنے کی وجہ سے خداوند متعال اس کی پیاس کو تھما دے گا، اس کی پیاس جو ہے وہ ایک مدت کے لیے تھم جائے گی گویا۔ اور اس کے بعد وہی فائدہ بیان کیا کہ جو پہلے روایت میں پیش کیا تھا آپ کو، کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص پڑھے کہ جس کے اوپر قرضہ ہے اور چاہتا ہے کہ قرضہ ادا ہو جائے، تو خداوند متعال اس کے قرضے کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ تو اس سورہ کا ایک وہ ظاہری فائدہ ہے
دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ 11 آیات ہیں ٹوٹل اس سورہ کی۔ آغاز ہوتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ یہ سورہ کون سی سورہ ہے؟ مفسرین نے بیان کیا، اختلاف ہے کہ آیا سورہ مکی ہے یا مدنی، لیکن اکثر مفسرین اس جانب گئے کہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ کیوں مدنی سورہ ہے؟ کیونکہ اس سورہ کے جو ابتدائی حصہ ہے، جیسے اس کی ابھی انشاءاللہ تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ ایک تعلق رکھتا ہے مدینے کے معاملات سے، جہاد سے، اور جہاد جو ہے وہ مدینے میں تھا، مکے میں اس طریقے سے جو ہے وہ جہاد نہیں تھا، جنگ و جدال نہیں تھی، تو لہٰذا جو ہے رجحان اکثر مفسرین نے اس جانب پیدا کیا کہ یہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے۔ آغاز ہوتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو فراٹے بڑھتے ہوئے دوڑتے ہیں اور بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں۔ عادیات کا جو معنی ہے وہ لغت میں اعادہ سے نکلا۔ اعادہ کا مطلب جو ہے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا تیزی کے ساتھ، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا۔ ضبحہ کا مطلب ہے بڑی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ۔ تو والعادیاتی ضبحہ یعنی جو بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک۔ یہاں پہ جو ہے وہ مفسرین نے بیان کیا کہ کون سفر کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو سواریاں سفر کرتی ہیں۔ ضبحہ کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ جب گھوڑا تیزی سے بھاگتا ہے تو اس کی سانس جو ہے وہ پھول رہی ہوتی ہے، گویا جس طریقے سے انسان تیز بھاگے تو اس کی سانس پھول رہی ہوتی ہے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے فراٹے بھرنا۔ تو قسم ہے گھوڑوں کی کہ جو بعض نے تعبیر استعمال کی پنکھارے بڑھنا، اردو میں اس طریقے سے الفاظ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان گھوڑوں کی قسم کہ جو فراٹے بھرتے ہوئے دوڑتے ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک کہ یہ معنی بیان کیا، اس کے بعد پھر ان کی مزید صفات بیان کرتا ہے، جس کی ختم کا یہ ان گھوڑوں کی مزید صفات۔ فالموریاتی قدحا، اور ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ موریات کا مطلب کیا ہے؟ موریات کا مطلب یہ ہے کہ اخراج النار، یعنی کہ جو ہے وہ پیر سے جو ہے وہ چنگاری کا نکلنا۔ چنگاری کیسے نکلتی ہے؟ یہ کہ جب یہ گھوڑا جو ہے وہ تیزی سے دوڑتا ہے تو اس کے پیروں سے جو کنکریاں ٹکراتی ہیں، اور اس کا پیر اگر یہ کسی پہاڑی پہ اور وادی پہ دوڑ رہا ہے، جیسے سورہ کی تفسیر میں بیان کیا جائے گا، ابھی واقعے میں بیان کروں گا کہ یہ اس سے کن مجاہدین کی سواریاں مراد ہے، تو وہاں پہ بیان کیا کہ مراد کیا ہے کہ جب یہ دوڑتے ہیں تو ان کے پیر جب چٹانوں پہ ٹکراتے ہیں اور پتھروں پہ ٹکراتے ہیں تو ان کی سمو کے ٹکرانے کی وجہ سے جو ہے وہ چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو بیان کیا فالموریاتی قدحا، ان کی اس طریقے سے دوڑتے ہیں کہ ان کے ٹکرانے کی وجہ سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، اتنی سرعت کے ساتھ جو ہے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فالمغیراتی صبحا، اور صبح کے وقت جو ہے وہ یہ بڑا زوردار قسم کا حملہ کرتے ہیں۔ مغیرات نکلا اغارہ سے، اغارہ یعنی دشمن کے اوپر حملہ کرنا، زبردست قسم کا دھابا بولنا۔ تو صبح کے وقت جو ہے وہ زبردست قسم کا یہ حملہ کرتے ہیں صبح سویر۔ اور اس کے بعد بیان کیا فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، جب یہ صبح کے وقت اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مکمل جو ہے وہ گرد کے اندر اور غبار جو ہے وہ ان کے گرد ہوتی ہے۔ اثرنا مطلب کہ غبار کا ہوا میں جانا، نقعہ کا مطلب جو لغت نے بیان کیا وہی کہ کسی چیز کا ڈوب جانا، اور جو ہے وہ ظاہراً کس چیز پر ڈوب جانا؟ جو لغت استعمال کرتی ہے پانی کے اندر ڈوب جانا، لیکن کیونکہ یہاں پہ اثرنا کا لفظ استعمال کیا، یعنی کیا مطلب کہ جب یہ سواریاں دوڑتی ہیں تیزی سے تو اگر ایک انسان دور سے اس منظر کو دیکھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے اس غبار کے اندر جو ان کے گرد جمع ہو گیا ہے یہ اس اندر ڈوب جاتے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، اس جو ہے وہ دہشت ناک طریقے سے یہ جو ہے وہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور جب یہ حملہ کرتی ہیں سواریاں تو ان کے سوار کے اندر شجاعت کا عالم بیان کر رہے ہیں کہ قلب لشکر، دشمن کے لشکر کے قلب کے اندر جا کے جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور قلب کے اندر جا کے حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات واضح رہے کہ جب ان سواریوں کی قسم کھائی جا رہی ہے اور ان سواریوں کی اوصاف بیان کی جا رہی ہے تو ایک بات تو بہت واضح ہے کہ موضوعیت جو ہے وہ ان گھوڑوں کی ٹاپوں کے اندر نہیں ہے، ان گھوڑوں کی سانسوں کے اندر موضوعیت نہیں ہے، ان سواریوں کی جلد کے اندر کوئی خاص چیز نہیں آئی، ان کی نسل کے اندر کوئی خاص چیز نہیں آئی، بلکہ موضوعیت ہے تو اس نسبت کے اوپر ہے کہ جو نسبت ان سواریوں کے اندر پائی جاتی ہے
یہ بڑے عظیم مجاہدین کی سواریاں ہیں، یہ بڑے شجاع مجاہدین کی سواریاں ہیں۔ تو یہ جو نسبت ہے اس کی وجہ سے خداوند متعال ان کی قسم کھا رہا ہے، اور یعنی قسم لازمی طور پہ اس شے کی کھائی جاتی ہے کہ جو بڑی بلند مقام رکھتی ہو۔ آپ کسی انتہائی معمولی چیز کی قسم نہیں کھائیں گے، ایک ایسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے جو خود اپنے اندر ایک عظمت رکھتی ہو۔ یعنی یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شے کسی انتہائی مقدس ہستی کے ساتھ مل جائے، کوئی شے کسی انتہائی مقدس ہستی سے ایک تعلق جوڑ لے، تو وہ عظمت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ عظمت جو اس مقدس ہستی کے اندر ہوتی ہے وہ اس کے اندر بھی آ جاتی ہے، تو خداوند متعال اور اتنی باعظمت ہو جاتی ہے کہ خدا اس کی قسم کھا رہا ہوتا ہے۔ روایت بیان کرتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ کس واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ ذات سلاسل کہ جو کہ ہجرت کے 8ویں سال پہ واقع ہوئی، اس سورہ کے اندر اس جنگ کی جانب اشارہ کیا، اور ان سواریوں سے مراد ان مسلمانوں کی سواریاں ہیں جو جنگ ذات سلاسل میں استعمال کی تھیں۔ جنگ ذات سلاسل کو سلاسل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سلاسل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رسی میں جکڑنا، کیونکہ یہ جنگ مسلمانوں نے فتح کی تھی، اور فتح کرنے کے بعد جو ہے وہ دشمن کو قیدی بنا لیا، تو قیدی بنا کے مدینہ رسول خدا کے پاس لے کے آئے تھے، تو ان کو جو ہے وہ رسی میں باندھ کے لے کے آئے تھے، اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی جس کو قیدی بنایا گیا تھا، لہٰذا اس سورہ کو جو ہے وہ اس جنگ کو ذات سلاسل کہا گیا۔ یہ جنگ کا قضیہ کیا ہے کہ امام سے میں روایت پیش کر رہا ہوں جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کی، کہ امام نے کہا کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا هذه سورہ نزلت فی اہل وادی یابس، کہ کہا کہ یہ سورہ جو ہے وہ اہل وادی یابس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ بیان کرتا چلوں وادی یابس جو ہے وہ کس مقام پہ موجود ہے، تو یہ جو ہے وہ اگر نقشے کے حساب سے دیکھا جائے تو اردن کے جو اس وقت جارڈن ملک ہے اس کے شمال کی جانب ایک مقام ہے جس کو جو ہے وہ وادی یابس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو کہا کہ یہ جو سورہ ہے یہ ان کے خلاف نازل ہوئی اور ان کی مذمت میں نازل ہوئی، اور ان کے اوپر جو مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو فوراً راوی نے سوال کیا مولا کیا قصہ تھا ان کا، کیا معاملات تھے جو خداوند متعال اس سورہ کے اندر اشارہ کر رہا ہے۔ اب روایت انتہائی طویل ہے، میں اس کے جو ہے وہ مختصر کر کے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام بیان کرتے ہیں کہ وادی یابس کے اندر 12,000 سوار جمع ہوئے، مختلف جو ہے وہ جمع ہوئے 12,000 سوار، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کر لیا، آپس میں گویا معاہدہ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگا جب تک کہ رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات امام علی علیہ السلام کو قتل نہ کر دیں۔ یعنی ان کی زبانی میں کہا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک، جب تک محمد اور علی کو قتل نہ کر دیں ہم یہاں سے جدا نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا تھی یہاں پہ جمع ہونے کی؟ وہ واضح سی وجہ ہے کہ رسول خدا نے جو ہے وہ ایک ایسے دین کو پھیلایا کہ جو ان کے آباء و اجداد کے دین کے خلاف تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو اس بات پہ غصہ تھا کہ محمد کی وجہ سے ہم اس دین سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا، لوگ اس دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اچھا آپ کے تو رسول خدا کا قضیہ ہو گیا، مولا کائنات کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں سے تاریخ میں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دین جس کی وجہ سے پھیلا وہ امام علی کی ذات تھی، یعنی گویا امام علی کی وہ ذات تھی۔ یعنی تاریخ سے اس قضیے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس قدر امام کا حصہ تھا اسلام کے پھیلنے کے اندر، یعنی اگر واقع امام علی نہ ہوتے تو اس طریقے سے رسول خدا جنگیں نہ جیت پاتے۔ خلاصہ یہ جمع ہوگا اس بات کے اوپر کہ جو ہے وہ جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ دو افراد کو قتل نہ کر دیں۔ یہاں پہ جمع ہوئے وادی یابس کے اندر، یہاں پہ جو ہے وہ جبرائیل رسول خدا کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ وادی یابس کے اندر مشرکین جمع ہوئے ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ فلانے سے کہیے کہ 4,000 کے لشکر کی سربراہی لے کے جو ہے وادی یابس جائیں۔ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور بیان کیا کہ وادی یابس میں اس طریقے سے 12,000 سوار جمع ہوئے ہیں،
اور جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے، پھر جبرائیل نے مجھے حکم دیا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فلانی کی سربراہی میں 12,000 کا لشکر بھیجیں۔ اللہ کے رسول نے فلانے کو حکم دیا کہ آپ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ لے کے جائیے اور جو ہے وہ اس کے خلاف جنگ کیجیے۔ اب ان کا 12,000 ہے اور اللہ کے رسول نے 4,000 بھیجے، 4,000 کا لشکر، یہاں تک کہ جو ہے وہ لشکر مدینہ سے تیار کیا گیا اور تیار ہونے کے بعد جو ہے مدینہ سے باہر نکلا، ایک مقام تک گیا، یہاں تک کہ وادی یابس میں پہنچا۔ اب جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر وادی یابس کے اندر جو ہے وہ نیچے اترا تو فوراً کفار کے لشکر سے 200 سپاہی اچھے سے ہتھیار سے لیس ہو کے مسلمانوں کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو، اچھا انہوں نے اسلام پیش کیا جیسا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ ان کے سامنے اسلام پیش کرنا، اگر قبول کر لیں تو صحیح، ورنہ جنگ کرنا۔ تو جو مسلمانوں کا سربراہ تھا اس کے سامنے اس کی گفتگو آئی اور گفتگو کے اندر جو ہے وہ اس نے اسلام پیش کیا اور جو ہے وہ اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھو، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے اور ہمیں تم سے کوئی نزاع نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ صرف رسول اور علی ان کو قتل کرنا ہے، تم واپس چلے جاؤ یہاں سے، وَإِلَّا تمہیں بھی مار دیں گے، تمہارے لشکر کو بھی ختم کر دیں گے۔ اب جس کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا اس کے دل میں خوف بیٹھا اور یہ اپنے لشکر کے پاس واپس آیا۔ آنے کے بعد کہا کہ دیکھو، ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے، تو بہتر ہے کہ واپس چلیں۔ تو لشکر والوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لشکر نے کہا کہ اے فلاں، تم تو جو ہے وہ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اللہ کے رسول کے حکم کو پامال کر رہے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کہا کہ جو ہے وہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن چیزوں کو تم نہیں جانتے، خلاصہ ان سے واپس چلتے ہیں یہاں سے۔ یہ مسلمانوں کی ایک بار تاریخ ہے، وہاں سے واپس آ گئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول تک خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر واپس آیا ہے۔ روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول بڑے غضبناک تھے، اور جو جملے کا ہے وہ بیان ان سے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے غضبناک ہیں، اور بڑے غضبناک طریقے سے گویا کہا کہ اے فلاں، تم نے میری بھی معصیت کی، میری بھی خلاف ورزی کی، اللہ کی بھی خلاف ورزی کی، تم نے میرے قول کو چھوڑ دیا، تم نے میرے امر سے روگردانی کی، میں نے تمہیں کچھ اور امر دیا تھا، تم نے میرے امر کی خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ اب جو ہے فلاں صاحب کو آپ بھیجیں، اور جو ہے وہ رسول خدا منبر پہ گئے، اسی طریقے سے خدا کی حمد و ستائش کی اور بیان کیا کہ اب خدا کا امر ہے کہ وادی یابس جو ہے وہ فلاں صاحب کو بھیجا جائے گا۔ یہاں تک کہ فلاں صاحب کو جو ہے بلایا گیا اور ان کی سربراہی میں 4,000 کا لشکر جو ہے وہ بھیجا گیا۔ یہ اسی طریقے سے وادی یابس آئے، جیسے ہی وادی یابس میں نیچے داخل ہوئے تو وہی 200 سوار اچھے سے ہتھیار سے لیس آئے، اور آنے کے بعد وہی بات ہوئی کہ دیکھو، تم سے تو مطلب نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں محمد اور علی کو، تمہیں بھی قتل کر دیں گے، پورے لشکر کو بھی قتل کر دیں گے، واپس چلے جاؤ۔ یہ صاحب جو ہے واپس آ گئے۔ یہاں تک کہ اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول اسی طریقے سے غضبناک ہوئے کہ اے فلاں، تم نے میری بھی خلاف ورزی کی اور تم نے اللہ کی بھی خلاف ورزی کی، میرے امر کو چھوڑ دیا، میری بات کی، میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ یہاں تک کہ جبرائیل نازل ہوئے اور اس دفعہ بیان یہ کیا کہ اب جو ہے وہ آپ حکم دیں علی ابن ابی طالب کو۔ اچھا، لیکن پچھلی دفعہ سے مختلف ایک بات کہا کہ دیکھیں، لیکن اس دفعہ خدا آپ کو خبر بھی دی، اور خبر یہ دی کہ خدا بند متعال علی کے ہاتھ پہ فتح لکھ دے گا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ہاتھ پہ فتح لکھ دے گا۔ اللہ کے رسول منبر پہ گئے، جانے کے بعد خدا کی حمد و ستائش کی اور جو ہے وہ بیان کیا کہ اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو بھیجوں، اور اس دفعہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ خدا بند متعال علی کے ہاتھ پہ فتح لکھ دے گا۔ یہاں تک کہ وہی 4,000 کا لشکر تیار کیا گیا تیسری دفعہ، اور جو ہے اللہ کے رسول نے وہی نصیحت کی کہ ان کے سامنے اسلام پیش کرنا، اگر اسلام قبول کر لے تو صحیح، وَإِلَّا قتال کرنا، ان کو قید بنا لینا، قیدی بنا لینا، ان کے جو ہے وہ زمین کو تباہ کر دینا، ان کے گھروں کو توڑ دینا، اور ان کے مال کو لوٹ کے، ان کے مال کو جو مال غنیمت ہے اس کو لے کے، اور ان کو قیدی بنا کے مدینے لے آئیے گا۔ امام علی اسی انداز سے گئے، جانے کے بعد جو ہے وہ اسی انداز سے جب وادی کے اندر داخل ہونے لگے تو وہی 200 افراد کا لشکر آئے اور وہی سوال کیا، من انتم، من این انتم و این تریدون، کہ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، اور جو ہے وہ کہاں جانا چاہتے ہو۔ اب جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے روایت میں پچھلی دفعہ سے انداز بالکل مختلف ہے، اور جیسا کہ روایت نے سفر کے بارے میں بیان کیا، کہا کہ اس دفعہ جو سفر تھا
اس کا انداز پچھلی والے سفر سے بالکل مختلف تھا۔ پہلے جو ہے وہ بڑے آرام سے سواری کو چلایا جاتا تھا۔ اس دفعہ مولا کائنات بڑی تیزی سے ساتھ جو ہے وہ لشکر کو لے کے بڑھے ہیں، بڑی جو ہے وہ پھرتی کے ساتھ لشکر آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ فوجی تھک جاتے تھے، مسلمان تھک جاتے تھے، سواریاں تھک جاتی تھیں، لیکن اور جو ہے وہ ایک تھکن کے مارے جو ہے وہ پریشان ہونے لگتے تھے، لیکن مولا کائنات واپس ان کو جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بشارت یاد دلاتے تھے۔ دیکھو ہمیں اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے گویا کہ جو ہے وہ خدا ہمارے ہاتھ پہ فتح کو لکھے گا، تو واپس جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ جوش جہاد زندہ ہوتا تھا مسلمانوں کے اندر۔ وادی میں داخل ہوئے تو وہی گفتگو، تو فوراً کہا کہ انا علی ابن ابی طالب، کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، ابن عم رسول اللہ و اخو، دیکھو میں محمد رسول خدا کا چچا زاد بھی ہوں، ان کا بھائی بھی ہوں، وَرَسُولُهُ إِلَيْكُمْ، اور ان کی جانب سے تمہاری جانب جو ہے وہ پیغام رساں ہوں، انہوں نے مجھے پیغام دے کے تمہاری جانب بھیجا ہے۔ أَدْعُوكُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، دیکھو میں تمہیں پکارتا ہوں کس جانب؟ کلمہ توحید کی جانب اور رسول کی رسالت کی جانب، کہ اس جانب آ جاؤ۔ جب یہ جملات سنے تو کہا کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں یہ بات ہوئی تو اس کے بعد طے ہو گیا کہ اب کل صبح جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ رات میں ہی امام علی نے اپنے لشکر کو جو ہے وہ تیار کرنا شروع کیا، اور جو ہے وہ لشکر کی سواریوں کو تیار کر دیا، لشکر والوں کو تیار کر دیا۔ جیسے ہی رات ڈھلی، صبح کا سورج نمودار ہوا، یہاں فجر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھتے ہی ایک زوردار قسم کا حملہ جو ہے وہ ان وادی یابس والوں کے اوپر کیا۔ اور جب امام علی کی ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس موقع پہ امام علی نے ایک جملہ کہا تھا، کہا تھا کہ تم اپنی کثرت کی بنا پہ، اپنی طاقت کی بنا پہ ہمیں ڈراتے ہو، وائے ہو تمہارے اوپر کہ تم اس بنا پر ہمیں ڈراتے ہو۔ کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، جو اللہ پہ تکیہ کرتا ہوں، میں اللہ کے ملائکہ کی مدد سے تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، میں مسلمانوں کی مدد سے تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ یعنی کہ اس طریقے سے خدا کے اوپر ایمان تھا، اور تاریخ بیان کرتی ایک زوردار قسم کا حملہ کیا، اور جس حملے کی کیفیت کو قرآن بیان کرتا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، کیسا حملہ کہ زوردار اور تیز طریقے سے جو ہے وہ فراٹے بھرتے ہوئے یہ سواریاں دوڑ رہی تھیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور جو ہے وہ زوردار طریقے سے انہوں نے حملہ کیا۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، صبح کے وقت حملہ کیا، اور فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ان کے ارد گرد جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ گرد تھا اور مٹی تھی۔ وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کیا شجاعت کا عالم تھا کہ جو ہے وہ درمیان لشکر میں داخل ہو کے حملہ کیا۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے کہ کچھ لمحوں کے اندر جو ہے وہ 4000 کے لشکر نے 12000 کے لشکر کے اوپر کامیابی حاصل کی۔ نہ صرف کامیابی حاصل کی، ان کو قیدی بنا لیا، اور جو ہے وہ ان کے اموال کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہاں پہ جو ہے وہ لے کے مدینے کی جانب رواں ہوئے۔ یہ قضیہ ہوئی ہے وادی یابس میں۔ مدینے میں رسول کے اوپر جو ہے وہ جبرائیل نازل ہوئے، اور جو ہے وہ خبر دی کہ جو ہے وہ وادی یابس میں خدا نے جو ہے وہ علی کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہے۔ تو ایک دفعہ رسول منبر پہ گئے، اور جانے کے بعد جو ہے اس خوشخبری کو سنایا، اور یہ بھی بیان کیا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ مسلمانوں کے صرف 2 افراد ہیں جو شہید ہوئے۔ یعنی کہاں 12000 کا لشکر، کہاں 4000 کا لشکر، کیسی خدا نے فتح دی علی کے ہاتھ پہ کہ صرف 2 افراد تھے جو شہید ہوئے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک عجیب جوش و ولولہ اور ایک خوشی کی کیفیت تھی کہ اس دفعہ جو ہے وہ مدینے سے باہر نکلے لشکر کا استقبال کرنے، اور روایت بیان کرتی ہے کہ جب 3 میل کا فاصلہ تھا تو 3 میل کے فاصلے سے امام علی نے دیکھا کہ رسول خدا خود مدینے کے باہر استقبال کرنے آئے ہیں۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو فوراً جو ہے اپنے آپ کو رسول خدا کو دیکھ کے کہ استقبال کے لیے اللہ کے رسول موجود ہیں، احترام رسول میں اپنے آپ کو سواری سے نیچے لے آئے اور پیدل جو ہے وہ چلنے لگے۔ اب روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا، روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول بھی جو ہے وہ سواری سے نیچے آ گئے،
محسوس ہوتا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کے نیچے آئے۔ یہاں جو ہے وہ عجیب تاریخ منظر پیش کرتی ہے کہ اب گویا اللہ کے رسول بھی سواری سے نیچے اترے ہوئے ہیں اور مولا کائنات بھی سواری سے نیچے اترے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ امام کی پیشانی کے بوسے لیے، اور اس کے بعد جو ہے امام نے اس مال و دولت کو جو اس جنگ سے لیا تھا اور ان تمام قیدیوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول آپ اس کا آپ فیصلہ کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے اب خدا اس سورہ کی جو ہے وہ سواریوں کی قسم کھا رہا ہے، اور گویا خدا کو یہ فعل اتنا پسند آیا کہ نہ صرف سواری کی قسم کھائی جا رہی ہے بلکہ ان کے ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم خدا کھا رہا ہے، اس مٹی کا ذکر کر رہا ہے کہ جو ان کے گرد جمع ہو جاتی ہے، اس سے جو ہے وہ ان کی عظمت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کس چیز کی قسم ہے، یعنی اتنی عظیم یہ شے ہے تو اس کے اوپر کس چیز کی قسم کھائی جائے گی۔ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورہ کو پڑھنے کی، اس کے مطالعے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔